تو اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے۔ اب جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں نے گھر میں سبزی نہیں کھانی تو اس کی اماں کہتی ہے تو برگر کھا لے، اور 15-20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کہتے تھے نا کہ آلو گوبھی نہیں کھانی تو پھر ڈنڈے بھی کھانے پڑتے تھے اور گوبھی بھی کھانی پڑتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے جتنا مرضی کر گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن مدینے کے ہر بچے کو گھی نصیب ہو جائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ ایک تو ترجیح دے دی ہم نے اپنے بچوں کو، ملت کے بچوں کو نہیں، اپنے 2-3 بچوں کو۔ یاد رکھ لے، کسی کا رزق چھین کے اگر اپنے گھر لے آؤ گے تو اپنے بچے بھی اس سے صحیح طرح سے پرورش نہیں پا سکیں گے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی کے بچوں کو آپ رلا دیں اور آپ کے ہنسنے لگ جائیں۔ جب تک رزق حلال وہاں نہیں آتا، رزق حلال۔ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑا تھا نا، کوئی 8-9 ماہ کا وقت گزرا، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں سوکھا پڑ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بارشیں نہیں ہوتی، حالات کچھ اور تھے۔ تو جناب عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گھی نہیں کھانا، صرف زیتون کے ساتھ کھانا پکے گا وہی کھایا جائے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات؟ معاشرے کے اندر تفریق اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب عام آدمی کے بچے کو مقامی کالج میں بھی داخلہ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں فل ہو گئے داخلے، آپ جا سکتے ہیں۔ مقامی کالج میں بھی داخلہ نہیں ملتا اور منسٹر کا بچہ یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے، تو یہ تفریق، تنگ آمد بجا آمد، یہ تفریق نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ تفریق لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں عداوت کے جذبات لے آتی۔ جب آپ کا رویہ وہی ہو جو اپنے بچوں کے لیے ہے، دوسروں کے حق میں بھی وہی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ضمیر مطمئن ہے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نا گھی نہیں کھانا، صرف زیتون کھانا ہے۔ اب عادت نہیں تھی زیتون کھانے کی، مزاج تھا جس کو جو چیز پسند نہ ہو وہ کتنی کو کھائے گا۔ ہم جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں ملک بھر میں، تو کھانا سارے صوبوں کے لوگ ہی اچھا پکاتے ہیں، سارے شہروں کے لوگ ہی، لیکن اپنے اپنے ذائقے کے مطابق ہر شخص کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے یہ گن پوائنٹ پہ روٹی کھلائیں گے، وہ کہتے کھائیں۔ او بھائی آپ کا کھانا بالکل اچھا ہے، لیکن ہر آدمی کا یہ والا ذائقہ، ہر بچے کو ہر چیز پسند۔ اور اس دور میں تو ذرا آسانیاں زیادہ آئی ہیں، ورنہ ہم تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے جائیں، اب جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں نے گھر میں سبزی نہیں کھانی تو اس کی اماں کہتی ہے تو برگر کھا لے، اور 15-20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کہتے تھے نا کہ آلو گوبھی نہیں کھانی تو پھر ڈنڈے بھی کھانے پڑتے تھے اور گوبھی بھی کھانی پڑتی تھی، پھر دو چیزوں سے توازو ہوتی تھی سرک۔ اب ماحول یہ ہے کہ اب آپ فوری طور پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اور چیز لے لے، تو طبیعت نہیں ہوتی، طبیعت نہیں تھی زیتون کھانے کی، مزاج تھا گھی کھانے کا۔ تو اب وہ کچھ مہینے خالی زیتون کھائے تو پیٹ سے آوازیں آنے لگی، کر کی آواز پیٹ سے نکلتی جناب عمر کے، قربان جائیں۔ بچے بھی پریشان ہیں، حضور گھر میں زیتون کب تک آئے گا اور کب تک ہم یہ کھائیں گے؟ آپ کے اپنے پیٹ سے بھی کر کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے، اس طرح سے گھر بنتا ہے۔ اگر بچوں کو آپ اس قدر زیادہ آزاد چھوڑ دیں کہ روٹی نہیں پکی تو وہ موبائل توڑ دیں گے، اور ان کی مرضی کا کام نہ ہوا تو وہ ٹی وی توڑ دیں گے، تو یہ بچے انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ اگر کل تک وہ گھی کھا رہے تھے تو یکدم انہیں زیتون پہ لایا گیا، اور جناب عمر فاروق خود بھی زیتون کا تیل کھا رہے ہیں، اور جب پیٹ سے کر کی آواز آئی تو بچے بھی بیٹھے تھے تو اپنے پیٹ پہ انگلی رکھ کے سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے جتنا مرضی کر گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن مدینے کے ہر بچے کو گھی نصیب ہو جائے گا، جس دن سب گھروں میں پہنچ جائے گا تجھے بھی اسی دن ہی نصیب ہوگا۔